السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 121 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 120 تک کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 122 سے سٹارٹ کریں گے اور 124 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 121 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 122 سے۔ اومن کان میتن، کیا پس جو شخص ہے مردہ، فاحییناہ تو ہم نے زندہ کیا اس کو، وجعلنا لہ نورا اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس کہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں، کمن مثلہ مانند اس شخص کی ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا کہ نہیں وہ نکل سکتا اس سے، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے، وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا ہر بستی میں بہت بڑے بڑے گناہگار، لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریں اس میں، وما یمکرون الا بانفسہم اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی ہی جانوں پر، وما یشعرون اور وہ اس سے لاشعور ہیں یا وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ دیے جائیں ہم جس طرح کے دیے گئے اللہ کے رسول، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں کرے اپنی رسالت یا کس کو عطا کرے اپنی رسالت کا منصب، سیصیب الذین اجرموا ضرور پہنچے گی ان لوگوں کو جو گناہگار ہیں ان میں سے، صغار آفت، عند اللہ اللہ کی طرف سے، عذاب شدید اور عذاب دردناک، بما کانوا یمکرون بوجہ اس کے جو کچھ وہ مکر کرتے تھے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 121 سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم لوگ پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین باطل کے جو عقائد تھے کہ مسلمان اللہ کے مرے ہوئے کو نہیں کھاتے لیکن جو خود خون خرابہ کرتے ہیں، خود ذبح کرتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو تمہیں کھانے میں حرج ہی کیا ہے۔ اور بات اس میں اصل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، وہ ماننا ہے، یعنی کہ ایمان کی شرط ہے اس میں۔ اب مزید دوسرے پہلو کو واضح کرنے کے لیے آیت مبارکہ 121 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ فسق ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس میں ادھر جو بات حقیقت الحال بیان ہو رہی ہے وہ ذبیحہ کے بارے میں ہے کہ جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہیں کھانا۔ اور اگر مزید اس کی ڈیپتھ میں جا کر بات سمجھیں تو ہر وہ طریقہ جو مشرکین مکہ کا تھا یا پھر آج کے غیر مسلم کا ہے وہ سب طریقے باطل ہیں۔ اگر کوئی آج بھی اس طریقے پہ ذبح کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے، جس طرح کے جھٹکے سے ذبح کرنا یا پھر بعض اوقات تیروں پہ بسم اللہ لکھ کر تیر مارا جاتا ہے تو وہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پہ لکھ کر یا پھر کوئی چھری پہ لکھ کر اس طرح ذبح کیا ہو۔ تو جو بھی مسنون طریقے سے ہٹ کا طریقہ ہوگا وہ باطل طریقہ ہوگا، ایسا ذبیحہ کھانا پھر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں یا کنفیوژن ہو جائے کہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے، یعنی کہ جو مسنون طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اگر اس طرح کوئی کنفیوژن ہو جائے تو پھر کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس طرح کا پھر ذبیحہ جائز ہوگا۔ لیکن اصل میں جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یا پھر آج کے جو غیر مسلم ہیں ان کے عقائد کے مطابق ذبح کیا جائے تو وہ کھانا پھر باطل ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یا پھر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا جائے تو ایسا ذبیحہ کھانا پھر جائز نہیں ہے۔ یا کوئی بھی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ بانٹی جائے یا نظر و نیاز چڑھائی جائے تو وہ کھانا بھی اس کا حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ آج بھی ہم قصاب سے گوشت جب لاتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے دل میں تھوڑی سی گلٹ فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قصاب نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، یہ کہ وہ بھول گیا ہو، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کھا لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث ملتی ہے، جس طرح کہ سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت بیچنے آتے ہیں اور وہ نئے نئے اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا کہ وہ بھول گئے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ تو ہمارے پاس یہ حدیث دلیل ہے اس چیز کی کہ اگر ہمیں کہیں لگے یا دل میں کچھ کھٹکا ہو، کچھ گلٹ فیل ہو تو اس وقت پھر بسم اللہ پڑھ کر شرح صدر کے ساتھ گوشت کو کھا لینا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ پتہ ہو کہ جو قصاب ہے جس سے ہم گوشت لائے ہیں، لحام ہے، وہ مسلمان ہے یا پھر جیسا کہ اہل کتاب کا بھی ذبیحہ کھانا جائز ہے، الا کہ وہ کسی اور طریقے سے ذبح کریں تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب کچھ مسنون جو ذبح کی صورتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، مزید یاد دہانی کہ ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جھٹکے سے نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جانور کی سری ہے یعنی کہ اس کا سر ہے سارا ہی نہیں اتار دینا چاہیے، یعنی کہ تن سے جدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ذبح کی شرط ہے وہ رگیں کٹ جانی چاہیے، اور رگیں اتنی کٹنی چاہیے کہ خون اچھی طرح بہہ جائے۔ اگر کچھ خون بہہ گیا ہے اور کچھ خون اندر رہ گیا ہے تو اس طرح وہ پھر گوشت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، بلا ارادہ ہی سر تن سے جدا ہو گیا ہے جانور کا ذبح کرتے وقت،
تو اس ذبیحے کو بھی کھانا جائز ہے، کیونکہ اس میں نیت ایسی نہیں تھی کہ جو غیر مسلم کی نقالی ہو، ان کے ساتھ مشابہت ہو۔ اور پھر مزید یہ کہ اونٹ کو ذبح کرتے وقت اس کو کھڑا کر کے ذبح کرنا چاہیے، بایاں پاؤں باندھ کر، اور اس کے جو نیزہ ہے وہ اس کے حلق میں مار کر اس کو نحر کرنا چاہیے۔ اس طرح پھر اچھی طرح خون بہہ جائے گا اور گوشت جو ہے وہ فاسد نہیں رہے گا۔ اگر اونٹ کو بٹھا کر ذبح کیا جائے گا تو یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہوگا، اور یقیناً اس کا گوشت جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام نے اس کو واضح کر دیا ہے، اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے، اور یقیناً مسنون طریقہ میں ہی صحت کے فائدے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات سکھا دیا، جس طرح کہ ہم نے آیہ مبارکہ 119 میں بھی پڑھا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تمہیں کھول کر بیان کر دیا ہے، مفصل بیان کر دیا ہے جو کچھ حرام ہے تم پر۔ اور پھر مزید ہمیں اوورآل جو اصول ملتا ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو بانٹا جائے، چاہے وہ شیرینیاں ہوں، چاہے وہ کوئی اور نظر و نیاز ہو، چاہے وہ کسی قبروں پہ جو کہ سبیلیں لگتی ہیں، یا پھر مزید جعفر کے نام کے کنڈے ہوں، یا کچھ اور ایسی سبیلیں ہوں، یا کوئی بھی چیز جو ایسی سبیلیں 11ویں کے نام پہ دی جائیں یا کسی اور ایسے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کو بانٹا جائے، تو وہ کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر مزید ایک اور اصول ملتا ہے اس آیہ مبارکہ سے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جو حلال حرام کا اختیار ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، کوئی انسان اٹھ کر کوئی حلال حرام کو مقرر نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ جس کو چاہتے حلال کر لیتے اپنے لیے، جس کو چاہتے حرام کر لیتے، تو اس چیز کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، کسی انسان کو، کسی نبی کو بھی یہ نہیں اختیار کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایسا مقرر کرے۔ جس طرح کہ ایک حدیث بھی ملتی ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بہت ہی پیارے سیدنا عدی بن حاتم، جو کہ پہلے عیسائی تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں مانا۔ تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وضاحت کی کہ کیا ایسا نہیں ہے، جس چیز کو تمہارے علماء مشائخ حلال کہتے ہیں تو تم بھی ان کو حلال کہتے تھے، جن کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم بھی اس کو حرام کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہے، یعنی کہ جس چیز پہ وہ مہر لگا دیتے ہیں تم اس کو مان لیتے ہو، یعنی کہ اندھی تقلید کرتے ہو، تو یہی گویا ان کو رب بنانا ہے۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرما رہے ہیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور بے شک شیاطین جو ہیں، جو ان کے شیطان ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے اندر سرگنا ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی سے وہی مراد کے خفیہ اشارہ، کہ ایک دوسرے کی طرف وہ سازشیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں کرتے ہیں، ایسی مجالس قائم کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی کہ ان کو ان چیزوں پہ اکسائیں کہ وہ مزید مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں، ان کے خلاف لڑائی کریں۔ ایسی سازشوں سے، ایسی مجالس سے مسلمانوں کو دور رہنے کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، ان کی اطاعت کر لی، تو بے شک تم بھی اس وقت مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی پھر شمار ہوگے۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہیں، اگرچہ دو الفاظ ہیں لیکن اپنے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ دو ٹوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اور ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو آج بھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو اگر ہم ان کے نیو سال منانے کی خوشی میں
کچھ تھوڑا سا وش کر لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان کو بس ہم تھوڑا سا وش کر لیتے ہیں یا ان کو تھوڑی سی مبارکباد دے دیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیونکہ ہم خود تو ایسا نہیں کر رہے۔ تو یاد رہے کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا ان کا معاون ہوگا یا ان کے مجالس کو اٹینڈ کرے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ انکم اذا مثلہم، جیسا کہ ہم حال ہی میں پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں آیہ مبارکہ 68 میں، اور پھر مزید یہی مضمون سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے آیہ مبارکہ 140 میں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب میں ان احکامات کے بارے میں نازل کر چکے ہیں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ گفتگو کرنے لگیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، ورنہ کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان کے ساتھ ہی ہوگے، تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو بار بار آگاہی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کے ساتھ شمولیت کی، ان کی تم نے اطاعت کی، ان کی تم نے پیروی کی، تو تمہارا بھی ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، جیسا کہ ہم نے 12 حدیث سنی پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا، جو کسی قوم کی نقالی کرے گا تو ان میں ہی شمار ہوگا۔ اور یاد ہے کہ یہ دنیا کی حد تک نہیں بلکہ ایسے لوگوں کا پھر حشر بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہی ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو دنیا پہ ایسے لوگوں کی دوستیاں اختیار کرتے تھے، چھپ چھپ کر ان کا ساتھ دیتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 121 ایک ہی آیہ مبارکہ کی تفسیر کر چکے ہیں اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 124 تک پڑھ چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔